بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان پر کچھ ایسے احکام فرض کی ہے، ان احکام کو ماننے میں اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ بہت سے دنیاوی فوائد اور حکمتیں ہیں۔ ان احکام میں سے ایک حکم رمضان یعنی روزہ رکھنا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو روزے کے فوائد اور حکمتوں کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے نئے اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے دو روزے کے فوائد۔ پہلے ہی دن بلڈ شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، یعنی بی پی گر جاتا ہے۔ اعصاب جمع شدہ گلائکوجن کو آزاد کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے۔ زہریلی مادوں کی صفائی کے پہلی مرحلہ میں نتیجہ سر درد، چکر آنا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد کی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری سے ساتویں روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنا ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع کرتا ہے اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہاضمہ رخصت مناتا ہے، جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ خون کی سفید جرثوں میں اور قوت مدافعت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے روزہ دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اس لیے کہ زہریلی مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ انتڑیوں اور کولون کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں سے 15ویں رمضان تک آپ پہلے سے توانائی محسوس کرتے ہیں، دماغی طور شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں سے 15ویں رمضان تک آپ پہلے سے توانائی محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہو، اس لیے کہ آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے۔ جسم اپنے مردہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جسے عمومی حالت میں کیموتھراپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے خلیات سے پرانی تکالیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہے۔ 16ویں سے 30ویں روزے تک ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے، جسم کے سارے زہریلی مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے اور ساتھ ہی نظام ہاضمہ کی بھی مرمت ہو چکی ہے۔ بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20 روزوں کے بعد دماغ اور یادداشت کو تیز ہو جاتا ہے، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بلا شک بدن اور روح تیسری عشری کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، مگر یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب ایک روزہ دار عام اور سادہ غذا استعمال کرے، نہ کہ ہر قسم کا غذا ایک وقت میں جسم اور معدہ میں ٹونس دے۔ یہ تو سب دنیا کے فوائد تھے، خالق کائنات نے اخروی فوائد کتنی ہی بھی شمار رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئے اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔